السلام علیکم۔ ناول نیلم کا مرکز بائے دیبا تبسم۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا تعلق کہانیوں کی دنیا سے ہے۔ اس کا کوئی واقعہ، کوئی کردار حقیقی نہیں۔ رات گہری اور سرد تھی۔ موسم سرما کی پہلی بارش تھی۔ ہر سو سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی بلکہ چھاجو چھاج برس رہی تھی، اور اس طوفانی بارش کے خطرے کا ثبوت اس کی بوند بوند کا ترچھا ہونا تھا۔ کڑکتی بجلی گھروں میں بند لوگوں کے بھی دلوں کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آسمان اتنا سیاہ رنگ اور ابر آلود تھا کہ ہر اٹھتی نظر سہم کر زمین پر جم جاتی تھی۔ جہاں اس بارش نے سیلاب کا منظر پیش کر رکھا تھا، ہر بندہ بشر کی زبان پر کلمہ خیر تھا۔ روئے زمین پر دھڑکنے والا ہر دل کپ کپا رہا تھا۔ ایسے ہی منظر میں کچھ حیران کن تھا، کچھ تھا جو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا وہ جس کے اندر اس ہولناک اور دھڑکتے قلوب کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دینے والے اس طوفان نے بھی ہلکی سی دہشت قائم نہ کی تھی؟ چلتے ہیں پھر ایسے کرداروں کی دنیا میں جہاں خوف بھی کپ کپاتا ہے، جہاں آنسو بھی اشک بہاتے ہیں، جہاں آہیں بھی سسکتی ہیں، جہاں ایک فرعون کی بادشاہت ہے۔ ہاں، فرعون، 21ویں صدی کا فرعون۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں۔ فرعون نے تو گھر گھر کا بچہ مارا تھا، اور اس نے تو ہر گھر کا چراغ بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ کسی کو نہ بخشا تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اس حساب سے تو یہ شخص فرعون سے بھی بدتر تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ خود کو انسان نہیں کہتا تھا۔ وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر چلتے خون کی گردش تھم جائے، جس کو دیکھ کر چلتی نبض رک جائے، جس کو دیکھ کر صرف خوف آئے، دہشت ہو اور روح کپ کپا جائے، جس کے بارے میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج، پولیس اور خفیہ ادارے بھی ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر پاکستان کے قانونی اداروں میں بھرتی نوجوان کم ہمت نہیں تھے۔ ہر مشن کی ناکامی پر بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ پاک افواج میں چاہے وہ فضائی ہو یا بحری، پولیس چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو، یا خفیہ ایجنسیاں جس میں ISI نے اپنا لوہا منوا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ہر قانون کا محافظ، قوم کا محافظ ہمہ وقت اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کو تیار تھا، مگر اب تک سوائے ناکامی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ بجلی کی چمک نے اس خب سیاہ اندھیرے میں ایک لمحے کو روشنی کر دی تھی۔ ایک ہلکی سی چنگاری کی مانند یہ بجلی کڑکی اور اس بوسیدہ عمارت کا زینہ چڑھتے ایک مغرور شخص کے مضبوط لیدر کے جوتوں پر پڑی، بالکل سیاہ رنگ کے جوتے۔ اس کی چال سے ہی تکبر، گھمنڈ اور غرور ٹپک رہا تھا۔ وہ اکیلا یہ زینے نہیں طے کر رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر پوری ہولناکی سے کڑکی تھی۔ ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی تھی جو سیدھا اس شخص کے ساتھ گھسیٹے جانے والے ایک کتھئی رنگ کے لباس میں ملبوس نوجوان پر پڑی تھی، جس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس پر چند لمحات قبل بری طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی شرٹ اس قدر پھٹ چکی تھی کہ اس کا تن ڈھانپنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی کمر پر گرم لوہے کے آلے سے جیسے کسی نے بے دردی سے نشان ڈال رکھے تھے۔ اس کے جسم پر موجود نشان چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا ہے۔ ہونٹ پھٹے پڑے تھے، یہاں تک کہ نچلے لب کا گوشت امٹ کر منہ سے باہر لٹک رہا تھا۔ ناک سے خون کی لکیروں کی مانند بہے چلے جا رہا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے جن کے تلووں پر آبلے پڑے تھے۔ موٹے موٹے دانے پانی سے بھرے پڑے تھے۔ جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی دھمک اس 3 منزلہ قدیم، بوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا اس نوجوان کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا، پھر بھی اس کے چہرے پہ کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے اور بھاری A47 رائفلز تھامے مضبوط جوتوں سے دھمک کی آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے،
وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پر آ کر رک گیا تھا۔ بارش اب بھی اپنے تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی۔ ایجنٹ 37، ٹیل یور پارٹنر ٹو اوپن دی ڈور۔ اس شخص کی آواز میں رعب تھا۔ اس نے بلوٹوتھ ایئر فون اس کے کان میں گھسیٹتے کرخت اور کڑک آواز میں حکم صادر کیا تھا، ایسی کڑکدار آواز کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے مقابل مدھم ہوگی۔ نوجوان نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اپنے دیس کی مٹی کے لیے اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند بھی بہا دوں گا۔ یہی عزم تھا اور یہی حوصلہ۔ اس مغرور دیوتا نے ایجنٹ 37 کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اتنی مضبوط کہ اس کے منہ سے خون فوارے کی مانند ابل کر باہر نکلنے لگا۔ اس کی نظر لکڑی کے مضبوط دروازے پہ پڑی۔ وہ سیدھا عمارت میں اتنا نیا اور مضبوط دروازہ، وہ شخص مغرور چال چلتا آگے بڑھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ ڈور لاک تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچائی تھی۔ اس نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا تھا، ایک عجیب سی سوگواری، سب ہار جانے کا دکھ اور غم۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی حالت پر وہ مغرور دیوتا کہکہے لگانے لگا، پراسرار کہکہے، ایسی کھوکھلی آواز، ایسا خالی پن تھا ان کہکہوں میں کہ وہاں موجود ہر شخص کو وحشت ہونے لگی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی جیسے کالی گھٹا ہو، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نوجوان کو اندر تک جانچنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جس کی پشت پر بھورے رنگ بال ہی بال تھے، جن کو دیکھ کر ان ہاتھوں کی سخت گرفت اور مضبوطی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کا ہاتھ فنگر پرنٹ ڈور لاک کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ملک کے محافظ کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ اپنی 3 ماہ کی محنت پر پانی پھیرتے اس شخص کو روک سکتا۔ آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی دردناک موت نہیں رلا رہی تھی، اسے اگر رونے پر کوئی چیز مجبور کر رہی تھی تو وہ ناکامی تھی، شکست تھی۔ وہ ہار گیا تھا، وہ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا تھا، وہ اس مٹی کا قرض نہ چکا سکا تھا۔ اس کے انگوٹھا رکھتے ہی ڈیوائس نے اسکین کر لیا اور دروازے کا لاک کھل گیا، ساتھ ہی اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ بالکل اس کمرے کے وسط میں اوندھے منہ گرا تھا، جہاں دروازے والی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواروں پر جا بجا CCTV مانیٹرز لگے تھے۔ وہ کمرہ مکمل CCTV مانیٹرنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ہنگامے پر اندر موجود آپریٹر کرسی پر بیٹھا 24 سالہ نوجوان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر دہل گیا تھا، اور جب نظر یک فرش پر اوندھے منہ پڑے بے حال اپنے سینئر ایجنٹ پر پڑی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی گردن کی نالی خوف کے مارے ابھرنے لگی تھی۔ اس تیز برسات اور سرد موسم میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ پر سامنے کھڑے پتھریلے تاثرات لیے شخص نے سرد برف جیسی نگاہوں سے اسے تکا تھا، اور پھر ان CCTV مانیٹرز کو دیکھنے لگا جن پر MS پلازا کے تقریباً ہر روم کی فوٹیج موجود تھی۔ اس نے ہاتھ کچھ بلند کیا اور پھر 4 انگلیوں کو ہلا کر اشارہ دیا۔ اس کے پیچھے کھڑے 10-12 اسلحہ بردار اشارہ ملتے ہی شروع ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سے اس بوسیدہ عمارت کی ہر ایک اینٹ لرز گئی تھی۔ موسلا دھار بارش کی آواز میں فائرنگ اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ منظر مزید ہولناک ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر مانیٹر کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر سیمنٹ کے فرش پر بکھر چکی تھی۔ 24 سالہ جونیئر ایجنٹ کانوں پر ہاتھ رکھے دبکا بیٹھا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے سر اور پیٹھ پر گری تھیں۔ اس مغرور شخص نے پھر اشارہ دیا۔ فائرنگ کی آواز تھم گئی، ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ سوئے گرنے کی بھی آواز آئے۔ وہ مغرور شخص آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جونیئر ایجنٹ اور اس کے درمیان ایجنٹ 37 اوندھے منہ بے سود پڑا تھا۔ وہ اس کے اوپر ہی قدم جماتا 24 سالہ نوجوان کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی ایجنٹ 37 کی گردن اور کمر کے ابھار کے درمیان کھڑا ہوا، خون ابل کر اس کے منہ سے نکلتا فرش کو آلودہ کر گیا۔ اب وہ جونیئر ایجنٹ کے بالکل سر پر کھڑا تھا۔
پھر ہلکے سے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیا۔ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نا میرے خفیہ کارنامے، وہ سر ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا۔ تھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے ایک ایک بلٹ اس کی دونوں آنکھوں میں اتار دی، پھر اس کے بال چھوڑ کر پلٹا اور ایجنٹ 37 کے پاس آ کر رکا۔ جوتے کی نوک سے اس کے اوندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ 1 2 3 وہ فائر کرتا رہا یہاں تک کہ ایجنٹ 37 کا پورا سینہ گولیوں سے چھنی ہو گیا۔ بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ 37، مجھے انسان سمجھتے تھے، میں انسان نہیں ہوں، درندہ ہوں، تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھتا دانت پیس کر گویا ہوا۔ میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر پھر ڈھہ گیا تھا۔ اس نے 2 3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ لی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمنٹ کے یک ٹھنڈے فرش پر ایم لکھا اور پھر انگلی اس کے سینے میں گھسا کر تر کی اور تھوڑے فاصلے پر اے کے ساتھ زی لکھ دیا اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج الضحاک، دنیا مجھے ایم آس کے نام سے جانتی ہے۔ ایک بے ہنگم کہکہا لگا کر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب کی بار سرشاری کی کیفیت بھی شامل تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا جب ایک گن مین وہاں پہلے سے اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بجلی کڑکی اور سڑک کا منظر واضح صاف نظر آیا۔ جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4 5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑیں۔ سڑک پر کھڑا بارش کا پانی ان کے پہیوں سے اچھلتے دور دور تک گر رہا تھا، جس کا شور وقتی تھا۔ قدیم عمارت میں 2 نعشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا پی گیا۔ یا الہی خیر ہو میرے مولا، بس اپنی رحمت کی برسا۔ سائقہ نے کھڑکھڑ کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلی LED بلب کی روشنی موسم کی دہشت کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ درمیانہ سا کمرہ جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے۔ ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا جس میں نصف سے زیادہ اردو ادب بھی بھرا پڑا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے جن میں ابن انشا کے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر اور دیگر اطباء کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑھے تھے جن میں اردو ادب کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مرر، آگ، شبنم اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار سے ملحق دروازہ اٹیچڈ واش روم کا تھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ اب، بابا جان کھانے پہ بلا رہے ہیں، دادو بھی انتظار کر رہی ہیں۔ سائقہ نے چھوٹے سے بیڈ کے وسط میں کمبل میں دبکے وجود کو ہلایا اور خود بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ ابھی پلیز، ابھی ہمیں نہ اٹھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ وجود ٹس سے مس نہ ہوا، کمبل ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ آپی کی جان، برسات تھم چکی ہے اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ سائقہ نے کمبل کے اوپر سے ہی اندازاً اس کا سر تھپ تھپایا۔ خوف؟ نہیں تو۔ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سرکایا۔ اس کی گول بادامی ساخت لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کیے ہوئے تھیں کمبل سے جھانکنے لگیں۔ اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائقہ پر جم گئی تھیں۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، آپ تو جانتی ہیں نیلم بہت بہادر ہے۔ اس کی بات پر سائقہ کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو نکلو باہر، شاباش، ہری اپ۔
سائکا نے کہتے ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک جس میں گولڈ کی نوز پن چمک رہی تھی اب صاف دکھنے لگی تھی۔ نہیں آپی، مت کرے تنگ، ہم نے نہیں جانا باہر۔ وہ وجود پھر سے کمبل کو کھینچنے لگا، مگر سائکا کے ایک اور جھٹکے سے اس کا پورا چہرہ باہر نکل آیا۔ آتشی رنگ کے بھرے بھرے ہونٹ جن کے کنارے کچھ گہرے رنگ کے تھے، روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی آمیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح جگمگاتا رنگ ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہم تمہاری آپی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے، بجلی کے کڑکڑانے سے کتنی خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے کر جاؤں تم کو توفیق نہیں ہوتی کمبل سے نکلنے کی۔ سائکا نے ایک جھٹکے سے اب پورا کمبل کھینچ لیا تھا۔ آپی! وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے کمر سے بھی نیچے جاتے سنہری رنگ کے گھنگریالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سا کر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع قدر حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتی ساکت رہ جاتی تھیں۔ اے نیلم، چپ کر، کیوں چلاتی ہے اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو نہ جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن بارد ہوئی تھیں۔ اوف دادو، میں کب چلا رہی ہوں؟ اتنے آرام سے تو بولی ہوں، اس نے کھسیانی سی ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تھی تو، دادی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور پھر بول اٹھی۔ اتنے سے تھے ہم، دادو کی طرح اشارہ کرتے، جب مما چل بسیں۔ بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور آپ ہی نے ہمیں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دیا ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں ہاں، یاد آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات کرنا نہیں سیکھا۔ دیکھے دادو، آپ کی لائنز حفظ ہو گئی ہیں نیلم ابرار کو۔ اس نے داد وصول کرنے والے انداز میں فرضی کالر جھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑیں اسے، آپ باہر چلیں، رزق کو انتظار نہیں کرواتے، اور گڑیا تم بھی چلو۔ سائکا نے آہستگی سے دادو کو بازو سے تھام کر لے جاتے کہا، جب وہ پھر پلٹی۔ یہ چگی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ کیا واہیات لباس پہنتی ہے آج کل کی نوجوان نسل، کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب۔ ارے عورت کی تو شان ہی مکمل لباس میں ہوتی ہے۔ دادو تعصب سے کہتی ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس لاپرواسی نیلم پر ڈالتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ پورا لباس، ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اس نے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنے مکمل آستینوں کے سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا، دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی الماری کھولنے لگی جس میں کچھ کپڑے نفاست سے تہہ لگائے رکھے تھے تو کچھ استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائکا کا ہی سگراپا تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا جس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دے دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا ہے۔ وہ بھی ناکام ٹھہرا، ایک اور چراغ، ایک اور روشن دیا بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی ہے سالم۔ ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک بارعب شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں ہنوز سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈز پر جمی تھیں۔ کمرے میں ان شیڈز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا نا سر، اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایم آس پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں۔ مگر کیا ہوا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے تھے اسے مارنے کی، حالانکہ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے، نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔
وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھجکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایماز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی۔ اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی یاس۔ اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی ایماز نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تماچا ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الزحاق کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایماز نے، مگر نام تک نہ آیا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ ایماز کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج الزحاق کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کناروں پر ہاتھ ٹکاتے، دانت پر دانت جمائے، ضبط سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیر پڑ رہی تھی۔ سر، گیو می ون چانس، آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف۔ سر، مجھے ایک موقع دیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے، ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ ہنوز میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے، میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تأمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے۔ آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، ISI برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGSI، بھارت کی RAW، آسٹریلیا کی ASI کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ ایک ایماز کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ چرا کرتے ہوئے تھا، جو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کی ISI نہیں۔ آس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والے ایجنسی ہے۔ سعودیہ عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی۔ ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ ایماز کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے، وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے، اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کے بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرا نہیں کر سکتے، آس عالم۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری اس ضد اور گزارش کے راز سے۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو؟ ان کے کاٹدار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لی کہ گندمی رنگ والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گراہٹ نمایاں تھی۔ الزام تراشی؟ میریٹ ہوٹل میں ٹرک کے ذریعے 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد میں جو بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔
ایسے میں ایک بندہ ایم آس کی گینگ کا تھا جس کو بعد میں پی آئی اے کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے ایم آس پر تمہیں صاف یقین ہو گیا اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی اور پھر پچھلے سال آئی ایس آئی کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو اور ایم آس سے اپنے والدین کی موت کا بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے، ایم آئی رائٹ؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے بولے، وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ مار کر غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً احماس پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور نہ صرف تم اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اس جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ بھرم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا۔ ہنکارا بھرا، جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشن سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو